صحابہ کے معاملات کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ سبائی گروہ، یمن کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، اصل وہ یہودی تھا۔ گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کر صحابہ کے فضائل جب یہ بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ انہی مولویوں نے، ان کے اکابر نے صحابہ کو گالیاں لکھی ہوئی۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے قائم ہوئی، حضرت عثمان کیسے خلیفہ بنے، اور امام علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب کیا بات بنی۔ علماء اہل سنت محدثین نے، جلیل القدر علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی ہے۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے آگے گفتگو کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کون ہیں۔ ہم ان کی نشاندہی کریں گے کہ کون لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں، اور یہاں پر ہم آپ کے سامنے ان فرقہ پرست گروہوں کا دوہرا معیار بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان کا دوہرا معیار کیا ہے، ان کا ڈبل سٹینڈرڈ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ایک جانب تو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب صحابہ کے معاملات کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، مشاجرات صحابہ کا عنوان انہوں نے دیا ہے کہ صحابہ کی جنگیں جو ہیں اس پر آپ چپ رہو، خاموش رہو، گفتگو مت کرو، کوئی بات مت کرو اس پر۔ وہ صحابہ ہیں، انہوں نے آپس میں جنگیں کی، لیکن تم خاموش ہو جاؤ۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سرکار کریم کا دیدار کیا ہوا ہے، صحابی وہ ہے کہ جس کے فلاں فلاں فضیلت ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فضیلت بیان کرتے ہیں یا جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب ان معاملات پر آپ اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، تو سوال ہم یہاں پہ یہ رکھیں گے آپ کے سامنے کہ یہ معیار ان کا ہر صحابی کے لیے ہے یا چند صحابہ کے لیے؟ یعنی یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گفتگو کرتے ہیں، ان کو شہید کرنے والوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ یمن سے ایک گروہ آیا تھا، سبائی گروہ، یمن کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، اصل وہ یہودی تھا، اور اسے مسلمانوں کے اندر وہ پیش کیا گیا، اور اس نے فلاں فلاں عقیدے اس نے بنائے اور مسلمانوں کے اندر اسے رواج دیا۔ لیکن ہم یہاں پر بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان ہمیشہ سے اتنے سادے رہے ہیں کہ صحابہ کرام موجود ہیں، اور وہ صحابہ یعنی خیر القرون ہے، اس خیر القرون کے اندر مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات لڑی ہیں، اور حضرت عثمان کوئی کمزور خلیفہ نہیں ہے، مسلمانوں کے ایک طاقتور خلیفہ ہے بنو امیہ کے۔ لیکن پھر ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایک یمن سے آیا ہوا شخص یہ اپنی سازشوں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے؟ یہ سوالات الگ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ان کا معیار پیش کر رہا تھا کہ یہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ایک سبائی گروہ تھا، اور اس میں جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب مصر سے آئے تھے، ایک مسلح جتھا تھا جسے ابن سبا لے کر آیا تھا، اور اس نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور صحابہ کی موجودگی کے اندر ہی انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے، آج میں آپ کے سامنے ان کا معیار واضح کر رہا ہوں، بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو صحابہ کے حوالے سے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی زبانیں بند رکھو، خاموش رہو، یہ در حقیقت صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو ننگی ننگی گالیاں اس طبقے نے دی ہوئی ہیں۔ لیکن بات کیا کرتے ہیں؟ احترام صحابہ، دفاع صحابہ، ناموس صحابہ، صحابہ کے لیے ہماری جانیں قربان ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، احترام بالکل، صحابہ کا احترام، ہر شخص کا احترام ہونا چاہیے، ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ ذوات ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کا ساتھ دیا، تو ان کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ احترام کی جو بات کر رہے ہیں یہ احترام نہیں کرتے، یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ محدثین اہل سنت انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی ہے، کیا لکھتے ہیں محدثین اہل سنت کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے قاتلین عثمان کون ہیں۔ یہ میرے سامنے السنہ لابی بکر ابن خلال ہے، اس کی روایت کا نمبر ہے 410، یہ سند ہے، آپ دیکھ لیں۔ اخبرنا عبداللہ ابن احمد قال حدثنی ابی قال قال سفیان،
کہتے ہیں اہل المدینۃ لما وثبوا علی عثمان، کہ جب مدینہ والوں نے حضرت عثمان کے اوپر جتے کی شکل کے اندر حملہ کیا، وثبوا علی عثمان فقتلوہ، اہل مدینہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کون ہیں؟ اہل مدینہ ہے۔ قال لهم سعد، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان سے کہا امعاویۃ خیر عندکم من عثمان، کیا معاویہ بن ابی سفیان تمہارے نزدیک عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے؟ قالوا لا بل عثمان، بلکہ عثمان افضل ہے، عثمان بہتر ہے۔ قال فلا تقتلوه، تو ان کو پھر قتل مت کرو۔ اگر بات ایسی ہے کہ عثمان کا معاملہ معاویہ سے بہتر ہے تو پھر تم عثمان کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ قالوا نکلہ الی اللہ، تو ان لوگوں نے کہا، قاتلین نے، اہل مدینہ نے کہا نکلہ الی اللہ، ہم ان کا معاملہ اللہ کی جانب حوالہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا کذبۃ واللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں خدا کی قسم، ایسا نہیں کر رہے کہ اللہ کی جانب معاملہ یہ چھوڑ رہے ہوں، بلکہ یہ خود ہی قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اہل مدینہ، یہودی نہیں تھے، اہل مدینہ تھے۔ پہلی بات، یعنی قاتلین میں سے باہر سے لوگ نہیں آئے ہیں، وہ مدینہ کے ہی لوگ تھے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے جو محقق ہے دکتور عطیہ زہرانی، انہوں نے صفحہ 223 پر لکھا ہے کہ یہ اس کی سند صحیح ہے۔ دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مسند احمد سے، حدیث نمبر ہے 452، کہ قاتلین عثمان خود حضرت عثمان کے اصحاب تھے۔ حضرت عثمان کے اصحاب یعنی ساتھی، یعنی وہاں کے رہنے والے۔ مسند احمد کی روایت کا نمبر 452 ہے۔ حدثنا اسحاق بن سلیمان، ہمیں بیان کیا اسحاق بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں سمعت مغیرہ بن مسلم، میں نے مغیرہ بن مسلمہ کو سنا، میں نے مغیرہ بن مسلم کو سنا، ابا سلمہ یذکر عن مطر عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر کی سند ہے، ان عثمان اشرف علی اصحابہ وہو محصور، کہ حضرت عثمان وہ اپنے صحابہ، اپنے اصحاب کے سامنے آئے، اشرف علی اصحابہ وہو محصور، اور حالت یہ تھی کہ وہ حصار میں تھے۔ فقال علی ما تقتلونی، مشہور روایت ہے یہ، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی انسان کا قتل، وہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے مگر 3 وجوہ سے اس کا خون مباح ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ کسی کو قتل کر دے، نمبر 1 شادی شدہ زنا کر لے، اس کو رجم کیا جاتا ہے، نمبر 3 کہ جب کوئی دین سے پھر جائے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا ہوا، نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ میں دین سے پھرا ہوں، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی زنا کیا ہے، تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب اس شروع میں آپ دیکھیں اس روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں، ان عثمان اشرف علی اصحابہ وہو محصور، کن سے یہ بات کہی تھی؟ مصر کے جتھے سے یہ بات کہی تھی؟ کیا ابن سبا سے لوگوں سے یہ بات کی تھی؟ حدیث کی کتابوں میں ابن سبا کا نام ہی نہیں ہے، روایات میں کہیں پر نہیں ہے، وہاں پر تو اہل مدینہ کا ذکر آتا ہے، اصحاب عثمان کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر یہاں اہم بات یہ ہے دوستو، اگر وہ یہودی شخص تھا اور باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ کچھ ایسے ہی کوئی غنڈے قسم کے لوگ تھے، تو پھر یہ صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے غنڈے لوگوں کو امام بنایا جائے؟ ان کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 695، باب امامت المفتون والمبتدع، یہ سند ہے، زہری سے روایت ہے، حمید ابن عبد الرحمن عن عبید اللہ ابن عدی ابن خیار انہ دخل علی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہو محصور، یہ راوی کہتے ہیں کہ وہ عثمان کے پاس آئے اور اس حالت میں کہ وہ محصور تھے۔ فقال انک امام عامۃ، آپ سب لوگوں کے امام ہیں، ونزل بک ما نری، اور آپ پر جو گزر رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ویصلی لنا امام فتنۃ ونتحرج، ہمیں امام فتنہ نماز پڑھا رہا ہے۔ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ فتنے کا امام نماز پڑھا رہا ہے، ونتحرج، ہمیں مشکل درپیش ہے۔
تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز سب سے بہتر، لوگ جو عمل کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر جو عمل ہے وہ نماز ہے، تو جب لوگ اچھا کام کریں ان کے ساتھ تم بھی کرو، اور جب برا کریں تو ان کی برائی سے دور ہٹو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس شخص کو امام فتنہ کہا گیا، یعنی جو قاتلین میں سے ہیں وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو بالکل معلوم ہو گئی کہ یہ مسلمان تھے۔ کیا معلوم ہو گئی؟ مسلمان ہے۔ اور حضرت عثمان بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان کا یہ جملہ، آپ آخر والا جملہ دیکھ لیں کہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگوں کے عمل میں سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل لوگوں کا یہ ہے کہ یہ نماز پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نصر الباری جلد 3 صفحہ 339 میں انہوں نے لکھا ہے، اسی امام فتنہ کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں، بخاری کی شرح ہے، بہرحال انہی ایام محاصرہ میں تابعی کبیر عبداللہ ابن عدی حضرت عثمان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں فسادیوں کا امام یعنی کبھی رئیس الخوارج کنانہ ابن بشر اور کبھی عبد الرحمن ابن عدیس البلوی نماز پڑھاتا ہے، فسادیوں کا امام۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا اگر وقت پر پڑھائیں تو پڑھ لو، اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کا ترجمہ کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اب یہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قاتل کون ہے، امام فتنہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عدیس البلوی۔ اب اگر ہم عبد الرحمن بن عدیس البلوی کی تحقیق کرتے ہیں تو یہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عدیس البلوی یہ صحابی رسول ہے اور بیعت رضوان کے صحابی ہے، یعنی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ وہ جو تقریریں ہمارے سامنے یہ تکفیری کرتے ہیں نا اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، یہ جو تقریریں کرنے والے مولویوں کان کھول کے سن لو، تم کس صحابی کی توہین کر رہے ہو؟ عبد الرحمن بن عدیس البلوی یہ بیعت رضوان کے صحابی، اور بیعت رضوان کون ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہے کہ جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ کر صحابہ کے فضائل جب یہ بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ انہی مولویوں نے، ان کے اکابر نے صحابہ کو گالیاں لکھی ہوئی، استغفر اللہ العظیم، صحابہ کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، فتنے کا امام، فسادی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ مشہور و معروف صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ہمارے اہل سنت علماء نے ان کو صحابی رسول لکھا ہے، لیکن پھر بھی میں چند اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان کے شواہد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے صحابی ہونے کے دلائل۔ امام محمد بن سعد، طبقات ابن سعد والے، المتوفى 230 ہجری، انہوں نے لکھا ہے عبد الرحمن ابن عدیس البلوی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ کے صحابی ہے۔ بغوی نے معجم الصحابہ کے اندر لکھا ہے کان ممن بایع تحت الشجرہ، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں، یہ شامل ہے۔ بیعت رضوان کون سے لوگ ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہے۔ صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں نا کہ پہلے بدر والے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد بیعت رضوان والے، تو یہ بیعت رضوان کے صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم المتوفى 327 ہجری، انہوں نے الجرح والتعدیل کے اندر لکھا ہے عبد الرحمن بن عدیس البلوی لہو صحبہ، یہ صحابی ہے۔ اسی طرح ابن یونس نے تاریخ ابن یونس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے، عبد الرحمن بن عدیس البلوی نے بایع رسول اللہ تحت الشجرہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ابن حبان نے مشاہیر علماء الامصار میں لکھا ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ اسی طرح دیگر ہمارے جلیل القدر علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو گالیاں دی ہیں، ان کی گالیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس صحابی کے بارے میں لکھا کیا ہے۔ جناب یہ میرے سامنے کتاب شہادت حضرت عثمان میاں شیر محمد صاحب گوندل، انہوں نے لکھا ہے عبد الرحمن بن عدیس یہ قاتل ہے جناب، 10ویں نمبر پر۔ یہ حضرت امام کے خلاف خروج کرنے والے مصری غنڈوں کے گروہ کا امیر تھا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ کہاں گئی ان کی غیرت؟ کہاں گئی وہ صحابہ کے نام پر حمیت ان کی جو اٹھتی ہے؟ عبد الرحمن بن عدیس البلوی کو قاتل لکھا ہے انہوں نے، اور گالیاں موجود ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، پورے صفحے کو آپ پڑھ لیں۔
اسی طرح جناب انہوں نے عمر بن الحمق الخزائی کو گالیاں لکھی ہیں، محمد بن ابی بکر کو لکھی ہیں۔ دوسرا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جناب کتاب ہے سیدنا عثمان غنی، اس کا صفحہ نمبر 69۔ اس پہ لکھتے ہیں دولت قدح سیدنا عثمان کا محاصرہ، شریروں نے دولت قدح کا محاصرہ کر لیا، 600 مصری، 200 کوفی، 100 بصری فسادی تھے۔ مصریوں کا سرغنہ عبد الرحمن بن ادیس البلوی، تمام کوفیوں کا رئیس مالک بن حارث اشتر النخی، کوفیوں کا لیڈر حکیم بن جبلہ تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ ایک صحابی کے بارے میں یہ فسادی کے لفظ لکھ رہے ہیں، یعنی ان کی غیرت کہاں مر گئی، کہاں ان کا گیا وہ جناب وہ بات کرنا کہ صحابی رسول، ان کی عزت، ان کی حرمت۔ اچھا اب اگلے صحابی کا نام سنیں، عمر بن الحمق الخزائی، جن کے بارے میں انہوں نے لکھا، یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ کب کے ہیں؟ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابن عبد البر الاندلسی نے الاستیاب صفحہ 140 جلد 2 میں لکھا ہے، عمرو بن الحمق ابن الکاہن ابن حبیب الخزائی، الاستیاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ حدیبیہ کے موقع پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر، ان کا نام انہوں نے لکھا، اوپر کتاب میں آپ نے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے، حضرت اسماء بنت عمیس کے بیٹے ہیں، اور یہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1150 ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ہم بیدا مقام پر تھے اور محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی، تو آپ نے کہا کہ ان سے کہیں کہ وہ غسل کر لیں۔ تو محمد بن ابی بکر وہ شخص ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تعریف کے مطابق ان کو صحابی کہا جا سکتا ہے، یعنی صغار صحابہ اگر ہم ان کے اندر انہیں شامل کریں۔ مالک بن اشتر النخی، مالک بن اشتر یہ صحابی رسول ہے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں ان کی لینگویج آپ نے ملاحظہ کر لی دوستو، فسادی انہوں نے کہا، غنڈے یہ کہتے ہیں، شریر یہ کہتے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں؟ جو صحابہ ہیں، اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں جناب ہم صحابہ کے لیے ان کا دفاع کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے عثمان کے قاتلین کے حوالے سے غلط فہمی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے در حقیقت، اور قاتلین، اصل قاتلین کا انہوں نے نام چھپایا، اور جو اس میں وہ لوگ تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے اوپر انہوں نے نام ڈال دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں محمد بن ابی بکر یا مالک اشتر النخعی کہ جو امام علی علیہ السلام کے قریبی لوگ تھے، تو ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے، ورنہ حقیقت میں جو دوسرے نام ہیں انہوں نے وہ سامنے نہیں لیے۔ ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل مدینہ ہے، تو اب ان کا کام تھا کہ ان کو تلاش کرتے، نہ کہ یہ کہ جناب مصر میں ابن سبات اور پوری ایک کہانی اس کے لیے بنا دی اور اسے پیش کر دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کون ہیں، اور جنہیں یہ قاتل بنا کر پیش کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے پرچے قائم کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ قصاص عثمان کے نام سے جو تحریک چلائی گئی، وہ تحریک اس کی کیا کمزوری تھی، اور امام علی علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔